بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم اقرار کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور کروڑوں درود و سلام نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی آل پر جو سید الانبیاء اور خاتم النبیین ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری اولاد، مال، عزت اور ایمان میں اضافہ فرمائے اور ہر قسم کے زمینی و آسمانی شر سے محفوظ رکھے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے صلح حدیبیہ کی۔ آپ کو بتائیں گے کہ صلح حدیبیہ کو فتح مبین کیوں کہا جاتا ہے، اس کے اسباب اور شرائط کیا تھے۔ اس کے علاوہ اس کے نتائج پر بھی تفصیل سے بات کریں گے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ ناظرین، یہاں سب سے پہلے آپ کو صلح حدیبیہ کا پس منظر بتاتے ہیں۔ خانہ کعبہ ویسے تو سارے ملت ابراہیمی ہی کا مرکز و محور ہے، لیکن امت مسلمہ کا تو یہ دل ہے، دھڑکتا ہوا دل، خدا کی زمین پر خدا کا پہلا گھر، جسے ابو الانبیاء حضرت ابراہیم اور ان کے صابر و شاکر فرزند نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ خدا واحد کی مناجاتوں کے ساتھ اس کی تعمیر کی، ساری انسانیت کے لیے اسے مسجود بنایا۔ یہی وہ کعبہ تھا جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب و روز عبادت الہی میں گزارے، جہاں معبود حقیقی کا کلمہ بلند کرنے پر آپ کو طرح طرح کے مصائب کا نشانہ بنایا گیا، جس کے سائے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دعوت اسلامی کے اولین ماہ و سال گزارے، جہاں سورہ رحمان کی تلاوت کر کے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے مار کھائی، جہاں بزر غفاری رضی اللہ عنہ اعلان حق کر کے پٹے، جہاں عمر فاروق نے نماز باجماعت ادا کر کے اسلام کی حقانیت کا اعلان کیا۔ کتنے خوش نصیب تھے وہ، اور اپنی اس قسمت پر کتنے ناز آتے، لیکن ظالموں نے اس کعبے کی رفاقت سے اہل ایمان کو محروم کر دیا، انہیں مکہ مکرمہ چھوڑنے پہ مجبور کیا، اور اس کے بعد اللہ کے اس گھر اور حق کی اس آیت کو ایک نظر دیکھنا تک ان پہ حرام کر دیا۔ مسلمانوں کے لیے اس کا طواف بھی غیر قانونی قرار دیا گیا، اور ایک نہیں کئی واقعات ایسے ہیں جب خاموشی سے بھی اگر کوئی مسلمان ایمان کے اس محور کی زیارت کو چلا گیا تو اس کے لیے جان بچا کے واپس آنا مشکل ہو گیا۔ اپنے اس محبوب نظر کو دیکھتے ہوئے مسلمانوں کو 6 سال بیت گئے۔ ظلم کا قانون ان کے اور ان کے محبوب نظر کے درمیان حائل ہو گیا، اور وہ اسے ایک جھلک دیکھنے کے لیے بےتاب تھے۔ اس کا تو ایک لمحے کے لیے بھی ان کی نگاہوں سے اجھل ہو جانا ان کے دل پر شاق تھا۔ کجا فرقت، بہجے طویل اور صبر آزما سال گزر گئے، جس سے رخصت ہوتے وقت خود پیکر حلم و صفا اور صبر و ثبات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ حال تھا کہ بار بار اس کی طرف نگاہ اٹھا کے ارشاد فرماتے تھے، خدا کی قسم تو اللہ کی بہترین زمین ہے اور اللہ کی نگاہ میں سب سے بڑھ کے محبوب ہے، اگر یہاں سے مجھے نکالا نہ جاتا تو میں کبھی نہ نکلتا۔ ناظرین، تصور کیجئے، پھر 6 سال محروم نظارہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کی بے قراری کا کیا حال ہوگا۔ ایک خلش تھی جو ہر وقت بے چین کیے رکھتی تھی، ایک چبھن تھی کہ جو بےتاب کیے ہوئے تھی، ایک بے قراری تھی کہ جو کسی طرح دور نہ ہوتی تھی، اور ایک ٹیس تھی کہ رفیق جام بن گئی تھی۔ سب کچھ میسر تھا، مگر ایک خلا تھا کہ اسے کوئی شے پر نہ کر سکتی تھی۔ ہر شخص کا یہ عالم تھا کہ جیسے ہر شے میں کسی شے کی کمی باتا ہو۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ مکے میں کتنے ستائے گئے، تپتی ریت پر گھسیٹے گئے، چلتی سلوں کے نیچے دبائے گئے، جسم اور روح اذیت کا نشانہ بنائے گئے، لیکن محبوب سے تعلق میں ان باتوں سے کب کمی ہوتی ہے۔ مکے کی یاد بے کل کیے رہتی، پہروں سے یاد کر کے روتے اور پکار پکار کی یہ اشعار پڑھتے، کاش میں مکے کی وادی میں ایک رات بسر کر سکتا اور میرے چاروں طرف اذخر و جلیل ہوتی، کاش ایک دن میں مجنح کے چشموں سے اترتا اور شامہ و طفیل پہاڑوں کو دیکھ سکتا۔ یہی مکہ تھا جسے دیکھ لینے کی ایک امید پیدا ہو گئی۔ کعبے سے اس محبوب نظر اور مقصود و مسجود کے نظارے سے آنکھوں کو پھر شاد کام کرنے کی صورت نکل آئی۔ ہجر اسود کو پھر چوم لینے کا امکان رونما ہو گیا۔ بیت اللہ کے گرد پروانہ وار گردش کرنے کی توقع ابھر آئی، یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک رویا مبارکہ کو دیکھا کہ آپ اور آپ کے ساتھی اللہ کی رحمتیں ہوں ان سب پر عمرے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا خواب بھی وہی کی قسم میں سے ایک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خود توثیق فرما دی کہ یہ خواب ہم نے رسول نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دکھایا تھا۔ جب جزیرہ نمایاں عرب میں حالات بڑی حد تک مسلمانوں کے موافق ہو گئے تو اسلامی دعوت کی کامیابی اور فتح اعظم کے آثار رفتہ رفتہ نمایاں ہونا شروع ہوئے، اور مسجد حرام میں جس کا دروازہ مشرکین نے مسلمانوں پر 6 برس سے بند کر رکھا تھا، مسلمانوں کے لیے عبادت کا حق تسلیم کیے جانے کی تمہیدات شروع ہو گئی۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینے کے اندر یہ خواب دکھلایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام مسجد حرام میں داخل ہوئے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خانہ کعبہ کی کنجی لی اور صحابہ سمیت بیت اللہ کا طواف اور عمرہ کیا۔ پھر کچھ لوگوں نے سر کے بال منڈائے اور کچھ نے کٹوانے پر اکتفا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو اس خواب کی اطلاع دی تو انہیں بڑی مسرت ہوئی، اور انہوں نے یہ سمجھا کہ اس سال مکے میں داخلہ نصیب ہوگا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو یہ بھی بتلایا کہ آپ عمرہ ادا فرمائیں گے،
लिहाजा साहबा कराम भी सफर के लिए तैयार हो गए। यूं कहिए कि सितारा गैबी से जिंदगी की नई रौ फूट पड़ी। उम्मीदों का एक समंदर ठाठे मारने लगा। सूखे हुए चश्मे उबल पड़े। गर्मियों हरारत की एक लहर दौड़ गई। खुशियों की शादियाने बजने लगे। दिल भर गए और आंखें नम हो गई। काबे की ज़ियारत की राह पैदा होती नजर आई। दर हकीकत ये निरा ख्वाब न था बल्कि एक इलाही इशारा था जिसकी पैरवी करना नबी करीम अलैहिस्सलाम के लिए जरूरी भी था। फिर क्या था, ज़ौक़ शौक़ से तैयारियां शुरू हो गईं। कुफ़ार कुरैश ने 6 साल से मुसलमानों के लिए बैतुल्लाह का रास्ता बंद कर रखा था। इस पूरी मुद्दत में किसी मुसलमान को उन्होंने हज और उम्रे तक के लिए हुदूद हरम में कदम न रखने दिया था। ऐलान कर दिया गया कि मशरिक़ व मग़रिब, शुमाल और जुनूब हर सिमत में इत्तलात भेज दी गई कि ज़ियारत बैतुल्लाह के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथी निकलने वाले हैं। जिसके पास जो कुछ था उसने इस मुक़द्दस सफ़र के लिए ला के पेश कर डाला। 1400 मुसलमान राह हक में निकल खड़े हुए। कितनी खुशनसीब थी उस सरजमीन जिससे नबी अलैहिस्सलाम की दावत पर 1400 मुसलमान अपने महबूब तक पहुंचने के लिए सर हथेली पर रख के निकल खड़े हुए। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने मदीना और गिरदोपेश की आबादियों में ऐलान फरमा दिया कि लोग आपके हमराह रवाना हो, लेकिन बेशतर आराब ने ताख़ीर की। उधर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कपड़े धोए, मदीने पर इब्ने उम्मे मक्तूम या नुमैला लैसी को अपना जानशी मुकर्रर फरमाया और अपनी किस्वा नामी ऊँटनी पर सवार होकर यकम ज़िक़ादा 6 हिजरी 2 शंबा को रवाना हो गए। आपके हमराह उम्मुल मोमिनीन हज़रत सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा भी थी। 1400 और कहा जाता है कि 1500 सहाबा कराम हम रकाब थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसाफिराना हथियार यानी मयान के अंदर बंद तलवारों के सिवा और किसी किस्म का हथियार न लिया था। आपका रुख मक्के की जानिब था। जुल खलीफा पहुंचकर आपने हदी एक को कलादे पहनाए, कुहान चीर के निशान बनाया और उम्रे का एहराम बांधा ताकि लोगों को इत्मीनान रहे कि आप जंग नहीं करेंगे। आगे आगे कबीले खज़ा का एक जासूस भेज दिया ताकि वो कुरैश के अज़ाइम की खबर लाए। नाज़रीन, ये बताते चलें यहाँ कि खुदा वो जानवर है जिसे हज उम्रा करने वाले मक्का या मिना में ज़िबा करते हैं। दौरे जाहिलियत में अरब का दस्तूर था कि हदे का जानवर अगर भेड़ बकरी है तो अलामत के तौर पर गले में कलादा डाल दिया जाता था और अगर ऊँट है तो कोहान चीर कर खून पोत दिया जाता था। ऐसे जानवर से कोई शख्स तारुज़ न करता था। शरीयत ने इस दस्तूर को बरकरार रखा। मुसलमान जब अस्वान के करीब पहुंचे तो उस जासूस ने आके इत्तला दी कि मैं काब बिन लवी को इस हालत में छोड़ के आ रहा हूं कि उन्होंने आपसे मुकाबला करने के लिए अहाबीश हलीफ कबाइल को जमा कर रखा है। नाजरीन, अहाबीश हबशी लोग नहीं है जैसा कि बज़ाहिर लफ्ज़ से महसूस होता है, बल्कि बनु किनाना और दूसरे अरब कबाइल की चंद शाखें हैं। ये हबशी हे को पेश बे साकिन शीन को ज़ेर पहाड़ की तरफ मंसूब है जो वादी नुमान इराक से नीचे वाक़ है। यहाँ से मक्के का फासला 6 मील है। इस पहाड़ के दामन में बनु हारिस बिन अब्द मनाफ बिन किनाना, बनु मुस्तलिक बिन हया बिन साद बिन उमर और बनु अलहून बिन खुज़ैमा ने इकट्ठे होकर कुरैश से अहद किया था और सब ने मिलकर अल्लाह की कसम खाई थी कि जब तक रात तारीक और दिन रोशन है और हबशी पहाड़ अपनी जगह बरकरार है, हम सब दूसरों के खिलाफ एक हाथ होंगे। काब बिन लवी ने अहाबीश के साथ और भी जमीयतें फराम की गई हैं और वो आपसे लड़ने और आपको बैतुल्लाह से रोकने का तहैया किए हुए हैं। इस इत्तला के बाद नबी करीम अलैहिस्सलाम ने सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम से मशवरा किया और फरमाया कि आप लोगों की ये राय है कि ये लोग जो कुरैश की इयानत पे कमर बस्ता हैं, हम उनके अहलो अयाल पे टूट पड़ें और कब्जा कर लें। इसके बाद अगर वो खामोश बैठते हैं तो इस हालत में खामोश बैठते हैं कि जंग की मार और गम अलम से 2-4 हो चुके हैं और भागते हैं, तो वो भी इस हालत में कि अल्लाह एक गर्दन काट चुका होगा। या आप लोगों की ये राय है कि हम खाना काबा का रुख करें और जो राह में हाइल हो उससे लड़ाई करें। इस पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज किया कि अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं, मगर हम उम्रा अदा करने आए हैं, किसी से लड़ने नहीं आए। अलबत्ता जो हमारे और बैतुल्लाह के दरमियान हाइल होगा उससे लड़ाई करेंगे। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अच्छा तब चलो। चुनाचे लोगों ने सफ़र जारी रखा। उधर कुरैश को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रवानगी का इल्म हुआ तो उसने एक मजलिस शूरा मुनक़्क़िद की और तय किया कि जैसे भी मुमकिन हो मुसलमानों को बैतुल्लाह से दूर रखा जाए। चुनाचे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जब अहाबीश से कतरा कर अपना सफ़र जारी रखा तो बनु काब के एक आदमी ने आकर आपको इत्तला दी कि कुरैश ने मकामी ज़ितवा में पड़ाव डाल रखा है और खालिद बिन वलीद 200 सवारों का दस्ता लेकर कुरा अल गैम में तैयार खड़े हैं। कुरा अल गमीम मक्के जाने वाली मरकजी और कारवाई शाहरा पे वाक़ है। खालिद ने मुसलमानों को रोकने की भी कोशिश की, चुनाचे उन्होंने अपने सवारों को ऐसी जगह तैनात किया जहां से दोनों फरीक एक दूसरे को देख रहे थे। खालिद ने ज़ोहर की नमाज में यह भी देखा कि मुसलमान रुकू सुजूद कर रहे हैं तो कहने लगे कि ये लोग गाफिल थे।
ہم نے حملہ کر دیا ہوتا تو انہیں مار لیا ہوتا۔ اس کے بعد طے کیا کہ عصر کی نمازوں پر مسلمانوں پر اچانک ٹوٹ پڑیں گے، لیکن اللہ نے اسی دوران صلاۃ خوف حالت جنگ کی مخصوص نماز کا حکم نازل کیا اور خالد کے ہاتھ سے موقع جاتا رہا۔ یعنی اب داہنے جانب کترا کر حنبش کے درمیان سے گزرتے ہوئے ایک ایسے راستے پہ چلے جو سنیت المرار پہ نکلتا تھا۔ سنیت المرار سے حدیبیہ میں اترتے ہیں اور حدیبیہ مکہ کے زیری علاقے میں واقع ہے۔ اس راستے کو اختیار کرنے کا فائدہ یہ ہوا کہ قرى الغمیم کا وہ مرکزی راستہ جو تنیم سے گزر کر حرم تک جاتا تھا اور جس پر خالد بن ولید کا رسالہ تعینات تھا، وہ بائیں جانب چھوٹ گیا۔ خالد نے مسلمانوں کے گرد و غبار کو دیکھ کر جب یہ محسوس کیا کہ انہوں نے راستہ تبدیل کر لیا ہے تو گھوڑے کو ایڑ لگائی اور قریش کو اس نئی صورتحال کے خطرے سے آگاہ کرنے کے لیے بھاگم بھاگ مکے پہنچے۔ ادھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا سفر بدستور جاری رکھا۔ جب سنیت المرار پہنچے تو اونٹنی بیٹھ گئی۔ لوگوں نے کہا حل حل، لیکن وہ بیٹھے ہی رہی۔ لوگوں نے کہا قصوہ اڑ گئی ہے۔ آپ نے فرمایا قصوہ اڑی نہیں اور نہ اس کی عادت ہے، لیکن اسے اس ہستی نے روک رکھا ہے جس نے ہاتھی کو روک دیا تھا۔ پھر آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ لوگ کسی بھی ایسے معاملے کا مطالبہ نہیں کریں گے جن میں اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کر رہے ہوں، لیکن میں اسے ضرور تسلیم کر لوں گا۔ اس کے بعد آپ نے اونٹنی کو ڈانٹا تو وہ اچھل کے کھڑی ہو گئی۔ پھر آپ نے راستے میں تھوڑی سی تبدیلی کی اور اقصائے حدیبیہ میں ایک چشمے پہ نزول فرمایا جس میں تھوڑا سا پانی تھا اور اسے لوگ ذرا ذرا سا لے رہے تھے۔ چند ہی لمحوں میں سارا پانی چنانچہ ختم ہو گیا۔ اب لوگوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پیاس کی شکایت کی۔ آپ نے ترکش سے ایک تیر نکالا اور حکم دیا کہ چشمے میں ڈال دو۔ لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد واللہ اس چشمے سے مسلسل پانی ابلتا رہا یہاں تک کہ تمام لوگ آسودہ ہو کر واپس ہو گئے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مطمئن ہو چکے تو بدائل بن ورقہ خزائی اپنے قبیلہ خزاء کے چند افراد کی مائیت میں حاضر ہوا۔ تہامہ کے باشندوں میں یہی قبیلہ خزاء رسول اللہ کا خیر خواہ تھا۔ بدیل نے کہا کہ میں کعب بن لوی کو دیکھ کے آ رہا ہوں کہ وہ حدیبیہ کے فراواں پانی پہ پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے۔ ان کے ہمراہ عورتیں اور بچے بھی ہیں، وہ آپ سے لڑنے اور آپ کو بیت اللہ سے روکنے کا تہیہ کیے ہوئے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہم کسی سے لڑنے نہیں آئے ہیں۔ قریش کو لڑائیوں نے توڑ ڈالا ہے اور سخت ضرر پہنچایا ہے، اس لیے اگر وہ چاہیں تو ان سے ایک مدت طے کر لوں اور وہ میرے اور لوگوں کے درمیان سے ہٹ جائیں، اور اگر وہ چاہیں تو جس چیز میں لوگ داخل ہوئے ہیں اس میں وہ بھی داخل ہو جائے، ورنہ ان کو راحت تو حاصل ہی رہے گی۔ اور اگر انہیں لڑائی کے سوا کچھ منظور نہیں تو ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں اپنے دین کے معاملے میں ان سے اس وقت تک لڑتا رہوں گا جب تک کہ میری گردن جدا نہ ہو جائے یا جب تک اللہ اپنا امر نافذ نہ کر دے۔ بدیل نے کہا کہ آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں میں اسے قریش تک پہنچا دوں گا۔ اس کے بعد وہ قریش کے پاس پہنچا اور بولا میں ان صاحب کے پاس سے آ رہا ہوں، میں نے ان سے ایک بات سنی ہے، اگر چاہوں تو پیش کر دوں۔ اس پر بیوقوفوں نے کہا ہمیں کوئی ضرورت نہیں کہ تم ہم سے ان کی کوئی بات بیان کرو، لیکن جو لوگ سوجھ بوجھ رکھتے تھے انہوں نے کہا لاؤ سناؤ تم نے کیا سنا ہے۔ بدیل نے کہا کہ میں نے انہیں یہ اور یہ بات کہتے سنا ہے۔ اس پر قریش نے مکرز بن حفص کو بھیجا۔ اسے دیکھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ بدعہد آدمی ہے۔ چنانچہ جب اس نے آپ کے پاس آ کر گفتگو کی تو آپ نے اس سے وہی بات کی جو بدیل اور اس کے رفقا سے کہی تھی۔ اس نے واپس پلٹ کر قریش کو پوری بات سے باخبر کیا۔ ناظرین، اس کی بات حلیس بن علقمہ نامی بنو کنانہ کے ایک آدمی نے کہا مجھے ان کے پاس جانے دو۔ لوگوں نے کہا جاؤ۔ جب وہ نمودار ہوا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرمایا یہ فلاں شخص ہے، یہ ایسی قوم سے تعلق رکھتا ہے جو ہدا کے جانوروں کا بہت احترام کرتی ہے، لہٰذا جانوروں کو کھڑا کر دو۔ صحابہ نے جانوروں کو کھڑا کیا اور خود بھی لبیک پکارتے ہوئے استقبال کیا۔ اس شخص نے یہ کیفیت دیکھی تو کہا سبحان اللہ، ان لوگوں کو بیت اللہ سے روکنا ہرگز مناسب نہیں، اور وہیں سے اپنے ساتھیوں کے سمیت واپس پلٹ گیا اور بولا میں نے ہدا کے جانور دیکھے ہیں جن کے گلوں میں قلادے ہیں اور جن کی کوہان چری ہوئی ہے، اس لیے میں مناسب نہیں سمجھتا کہ انہیں بیت اللہ سے روکا جائے۔ اس پر قریش اور اس شخص میں کچھ ایسی باتیں ہوئیں کہ وہ تاؤ میں آ گیا۔ اس موقع پر عروہ بن مسعود ثقفی نے مداخلت کی اور بولے اس شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہارے سامنے ایک اچھی تجویز پیش کی ہے، لہٰذا اسے قبول کر لو اور مجھے ان کے پاس جانے دو۔ لوگوں نے کہا جاؤ۔ چنانچہ وہ آپ کے پاس حاضر ہوا اور گفتگو شروع کی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے بھی وہی بات کہی جو بدیل سے کہی تھی۔ اس پر عروہ نے کہا اے محمد یہ بتائیے کہ اگر آپ نے اپنی قوم کا صفایا بھی کر دیا تو کیا آپ اپنے آپ سے پہلے کسی عرب کے متعلق سنا ہے کہ اس نے اپنی قوم کا صفایا کر دیا ہو؟ اور اگر دوسری صورتحال پیش آئی تو اللہ کی قسم میں ایسے چہرے اور ایسے اوباش لوگوں کو دیکھ رہا ہوں جو اسی لائق ہیں کہ آپ کو چھوڑ کر بھاگ جائیں۔ اس پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا لات کی شرمگاہ کا لٹکتا ہوا چمڑا چوس، ہم حضور کو چھوڑ کے بھاگیں گے۔ عربہ نے کہا
یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا ابو بکر ہے۔ اس نے حضرت ابو بکر کو مخاطب کر کے کہا دیکھو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر ایسی بات نہ ہوتی کہ تم نے مجھ پر ایک احسان کیا تھا اور میں نے اس کا بدلہ نہیں دیا ہے تو میں یقیناً تمہاری اس بات کا جواب دیتا۔ اس کے بعد عروہ پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے گفتگو کرنے لگا۔ وہ جب گفتگو کرتا تو آپ کی داڑھی پکڑ لیتا۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سر کے پاس ہی کھڑے تھے، ہاتھ میں تلوار تھی اور سر پر خود عروہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی پہ ہاتھ بڑھاتا تو وہ تلوار کے دستے سے اس کے ہاتھ پہ مارتے اور کہتے کہ اپنا ہاتھ نبی کی داڑھی سے پڑے رکھ۔ آخر عروہ نے اپنا سر اٹھایا اور بولا یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا مغیرہ بن شعبہ ہیں۔ اس پر اس نے کہا او بدعہد، کیا میں تیری بدعہدی کے سلسلے میں دوڑ دھوپ نہیں کر رہا؟ واقعہ یہ پیش آیا تھا کہ جاہلیت میں حضرت مغیرہ کچھ لوگوں کے ساتھ تھے، پھر انہیں قتل کر کے ان کا مال لے بھاگے تھے اور آ کے مسلمان ہو گئے تھے۔ اس پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ میں سلام تو قبول کر لیتا ہوں لیکن مال سے میرا کوئی واسطہ نہیں۔ اس معاملے میں عروہ کی دوڑ دھوپ کی وجہ یہ تھی کہ حضرت مغیرہ اس کے بھتیجے تھے۔ اس کے بعد عروہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صحابہ کرام کے تعلق کی خاطر کا منظر دیکھنے لگا، پھر اپنے رفقا کے پاس واپس آیا اور بولا اے قوم، واللہ میں قیصر و کسریٰ اور نجاشی جیسے بادشاہوں کے پاس جا چکا ہوں، واللہ میں نے کسی بادشاہ کو نہیں دیکھا کہ اس کے ساتھی اس کی اتنی تعظیم کرتے ہیں جتنی محمد کے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم وہ کھنکھار بھی تھوکتے تو کسی نہ کسی آدمی کے ہاتھ پہ پڑتا تھا اور وہ شخص اسے اپنے چہرے اور جسم پہ مل لیتا، اور جب وہ کوئی حکم دیتے تھے تو اس کی بجا آوری کے لیے سب دوڑ پڑتے تھے، اور جب وضو کرتے تھے تو معلوم ہوتا تھا کہ اس کے وضو کے پانی کے لیے لوگ لڑ پڑیں گے، اور جب کوئی بات بولتے تھے تو سب اپنی آوازیں پست کر لیتے تھے اور فرط تعظیم کے سبب انہیں بھرپور نظر نہ دیکھتے تھے، اور انہوں نے تم پہ ایک اچھی تجویز پیش کی ہے لہٰذا اسے قبول کرو۔ جب قریش کے پرجوش اور جنگ باز نوجوان نے دیکھا کہ ان کے سر برآوردہ حضرات صلح کے جویا ہیں تو انہوں نے صلح میں رخنہ اندازی کا پروگرام بنایا اور یہ طے کیا کہ رات میں یہاں سے نکل کر چپکے سے مسلمانوں کے کیمپ میں گھس جائے اور ایسا ہنگامہ برپا کر دیں کہ جنگ کی آگ بھڑک اٹھے۔ پھر انہوں نے اس پروگرام کی تنفیذ کے لیے عملی قدم بھی اٹھایا۔ چنانچہ رات کی تاریکی میں 70 یا 80 نوجوانوں نے جبل تنعیم سے اتر کر مسلمانوں کے کیمپ میں چپکے سے گھسنے کی کوشش کی، لیکن اسلامی پہرےداروں کے کمانڈر محمد بن مسلمہ نے ان سب کو گرفتار کیا۔ پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صلح کی خاطر ان سب کو معاف کرتے ہوئے آزاد کر دیا۔ اسی کے بارے میں اللہ کا یہ ارشاد نازل ہوا، وہی ہے جس نے وطن مکہ میں ان کے ہاتھ تم سے روکے اور تمہارے ہاتھ ان سے روکے، اس کے بعد کہ تم کو ان پر قابو دے چکا تھا۔ دوستوں، اب رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سوچا کہ ایک سفیر روانہ فرمائیں جو قریش کے سامنے موقت طریقے پر آپ کے موجودہ سفر کے مقصد و موقف کی وضاحت کر دے۔ اس کام کے لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو بلایا، لیکن انہوں نے یہ کہتے ہوئے معذرت کی کہ اللہ کے رسول، اگر مجھے اذیت دی گئی تو میں مکے میں بنی کعب کا ایک فرد بھی ایسا نہیں جو میری حمایت میں بگڑ سکتا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو بھیج دیں، ان کا کنبہ قبیلہ مکے ہی میں ہے، وہ آپ کا پیغام اچھی طرح پہنچا دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان کو بلایا اور قریش کے پاس روانگی کا حکم دیتے ہوئے فرمایا انہیں بتلا دو کہ ہم لڑنے نہیں آئے ہیں، عمرہ کرنے آئے ہیں، انہیں اسلام کی دعوت بھی دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو یہ حکم بھی دیا کہ وہ مکے میں اہل ایمان مردوں اور عورتوں کے پاس جا کر انہیں فتح کی بشارت سنا دے اور یہ بتلا دیں کہ اللہ عز و جل اب اپنے دین کو مکے میں ظاہر و غالب کرنے والا ہے، یہاں تک کہ ایمان کی وجہ سے کسی کو یہاں روپوش ہونے کی ضرورت نہ ہوگی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام لے کے روانہ ہوئے۔ مقام بلدہ میں قریش کے پاس سے گزرے تو انہوں نے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ فرمایا مجھے رسول اللہ نے یہ اور یہ پیغام دے کے بھیجا ہے۔ قریش نے کہا کہ ہم نے آپ کی بات سن لی، آپ اپنے کام پہ جائیے۔ ادھر سعید بن عاص نے اٹھ کر حضرت عثمان کو مرحبا کہا اور اپنے گھوڑے پر زین کس کر آپ کو سوار کیا اور ساتھ بٹھا کر اپنی پناہ میں مکہ لے گیا۔ وہاں جا کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے سربراہان قریش کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام سنایا۔ اس سے فارغ ہو چکے تو قریش نے پیشکش کی کہ آپ بیت اللہ کا طواف کر لیں، مگر آپ نے یہ پیشکش مسترد کر دی اور یہ گوارا نہ کیا کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طواف کرنے سے پہلے خود طواف کر لیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اپنی سفارت کی مہم پوری کر چکے تھے، لیکن قریش نے انہیں اپنے پاس روک لیا۔ غالباً وہ چاہتے تھے کہ پیش آمدہ صورتحال پر باہم مشورہ کر کے کوئی قطعی فیصلہ کر لیں اور حضرت عثمان کو ان کے لائے ہوئے پیغام کا جواب دے کے واپس کریں، مگر حضرت عثمان کے دیر تک رکے رہنے کی وجہ سے مسلمانوں میں یہ افواہ پھیل گئی کہ انہیں قتل کر دیا گیا۔ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے فرمایا ہم اس جگہ سے ٹل نہیں سکتے یہاں تک کہ لوگوں سے مارگاہ آرائی کر لیں۔
پھر آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بیعت کی دعوت دی۔ صحابہ کرام ٹوٹ پڑے اور اس پر بیعت کی کہ میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ نہیں سکتے۔ ایک جماعت نے موت پہ بیعت کی، یعنی مر جائیں گے مگر میدان جنگ نہ چھوڑیں گے۔ سب سے پہلے ابو سنان اسدی نے بیعت کی۔ حضرت سلمہ بن عقو نے 3 بار بیعت کی، شروع میں، درمیان میں اور اخیر میں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنا ہاتھ پکڑ کے فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ پھر جب بیعت ہو چکی مکمل تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی آ گئے اور انہوں نے بھی بیعت کی۔ اس بیعت میں صرف ایک آدمی نے جو منافق تھا شرکت نہیں کی، اس کا نام جد بن قیس تھا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بیعت ایک درخت کے نیچے لی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دست مبارک تھامے ہوئے تھے اور حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ نے درخت کی باس ٹہنیاں پکڑ کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر سے ہٹا رکھی تھی۔ اسی بیعت کا نام بیعت رضوان ہے اور اس کے بارے میں اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، اللہ مومنین سے راضی ہوا جبکہ وہ آپ سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے۔ بہرحال قریش نے صورتحال کی نزاکت محسوس کر لی، لہٰذا جھٹ سہیل بن عمرو کو معاملات صلح کرنے کے لیے روانہ کر دیا اور یہ تاکید کر دی کہ صلح میں لازماً یہ بات طے کی جائے گی کہ آپ اس سال واپس چلے جائیں، ایسا نہ ہو کہ عرب یہ کہیں کہ آپ ہمارے شہر میں جبراً داخل ہو گئے۔ ان ہدایت کو لے کر سہیل بن عمرو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے آتا دیکھ کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرمایا تمہارا کام تمہارے لیے سہل کر دیا گیا۔ اس شخص کو بھیجنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ قریش صلح چاہتے ہیں۔ سہیل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ کر دیر تک گفتگو کی اور بالآخر طرفین میں صلح کی دفعات طے ہو گئی، جو یہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سال مکے میں داخل ہوئے بغیر واپس جائیں گے، اگلے سال مسلمان مکہ آئیں گے اور 3 روز قیام کریں گے۔ ان کے ساتھ سوار کا ہتھیار ہوگا، میانوں میں تلواریں ہوں گی اور ان سے کسی قسم کا تعرض نہیں کیا جائے گا۔ 10 سال تک فریقین جنگ بند رکھیں گے۔ اس عرصے میں لوگ معمون رہیں گے، کوئی کسی پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا۔ جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد و پیمان میں داخل ہونا چاہے داخل ہو سکے گا، اور جو قریش کے عہد و پیمان میں داخل ہونا چاہے داخل ہو سکے گا۔ جو قبیلہ جس فریق میں شامل ہوگا اس فریق کا ایک جزو سمجھا جائے گا، لہٰذا ایسے کسی قبیلے پر زیادتی ہوئی تو خود اسی فریق پر زیادتی متوسر ہوگی۔ قریش کا جو آدمی اپنے سرپرست کی اجازت کے بغیر یعنی بھاگ کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جائے گا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اسے واپس کر دیں گے، لیکن محمد کے ساتھیوں میں سے جو شخص پناہ کی غرض سے بھاگ کر قریش کے پاس آئے گا قریش اسے واپس نہ کریں گے۔ اس کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا کہ تحریر لکھ دے اور یہ املا کرایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس پر سہیل نے کہا ہم نہیں جانتے رحمان کیا ہے، آپ کیوں لکھتے بسمک اللہم، اے اللہ تیرے نام سے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کو حکم دیا کہ یہی لکھو۔ اس کے بعد آپ نے یہ املا کرایا۔ یہ وہ بات ہے جس پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صاحیت کی۔ اس پر سہیل نے کہا اگر ہم جانتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو پھر ہم نہ تو آپ کو بیت اللہ سے روکتے اور نہ جنگ کرتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد بن عبداللہ لکھوائیے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں اگرچہ تم لوگ جھٹلاؤ۔ پھر حضرت علی کو حکم دیا کہ محمد بن عبداللہ لکھیں اور لفظ رسول اللہ مٹا دیں، لیکن حضرت علی نے گوارا نہ کیا کہ اس لفظ کو مٹائیں، لہٰذا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنے ہاتھ سے مٹا دیا۔ اس کے بعد پوری دستاویز لکھی گئی۔ پھر جب صلح مکمل ہو چکی تو بنو خزاعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد و پیمان میں داخل ہو گئے۔ یہ لوگ در حقیقت عبد المطلب کے زمانے ہی سے بنو ہاشم کے حلیف تھے، جیسا کہ آغاز کتاب میں گزر چکا ہے۔ اس لیے اس عہد و پیمان میں داخلہ در حقیقت اسی قدیم حلف کی تاکید اور پختگی تھی۔ دوسری طرف بنو بکر قریش کے عہد و پیمان میں داخل ہو گئے۔ نوشتہ صلح ابھی لکھا ہی جا رہا تھا کہ سہیل کے بیٹے ابو جندل اپنی بیڑیاں گھسیٹتے یہاں پہنچے۔ وہ زیر مکہ سے نکل کے آئے تھے۔ انہوں نے یہاں پہنچ کر اپنے آپ کو مسلمانوں کے درمیان ڈال دیا۔ سہیل نے کہا یہ پہلا شخص ہے جس کے متعلق میں آپ سے معاملہ کرتا ہوں کہ آپ اسے واپس کر دیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابھی تو ہم نے نوشتہ مکمل نہیں کیا ہے۔ اس نے کہا تب میں آپ سے کسی بات پر صلح کا کوئی معاملہ ہی نہ کروں گا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا تو تم اس کو میری خاطر چھوڑ دو۔ اس نے کہا میں آپ کی خاطر بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ آپ نے فرمایا نہیں اتنا تو کر ہی دو۔ اس نے کہا نہیں میں نہیں کر سکتا۔ پھر سہیل نے ابو جندل کے چہرے پہ چانٹا رسید کیا اور مشرکین کی طرف واپس کرنے کے لیے ان کے کرتے کا گلا پکڑ کے گھسیٹا۔ ابو جندل زور زور سے چیخ کے کہنے لگا مسلمانوں کیا میں مشرکین کی طرف واپس کیا جاؤں گا کہ وہ مجھے میرے دین کے متعلق فتنے میں ڈالیں؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو جندل صبر کرو اور اسے باعث ثواب سمجھو۔ اللہ تمہارے لیے اور تمہارے ساتھ جو دوسرے کمزور مسلمان ہیں ان سب کے لیے کشادگی اور پناہ کی جگہ بنائے گا۔
ہم نے قریش سے صلح کر لی ہے اور ہم نے ان کو اور انہوں نے ہم کو اس پر اللہ کا عہد دے رکھا ہے، اس لیے ہم بدعہدی نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ اچھل کر ابو جندل کے پاس پہنچے۔ وہ ان کے پہلو میں چلتے جا رہے تھے اور کہتے جا رہے تھے، ابو جندل صبر کرو، یہ لوگ مشرک ہیں، ان کا خون تو بس کتے کا خون ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی تلوار کا دستہ بھی ان کے قریب کرتے جا رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ مجھے امید تھی کہ وہ تلوار لے کر اپنے باپ سہیل کو اڑا دیں گے، لیکن انہوں نے اپنے باپ کے بارے میں بخل سے کام لیا اور معاہدہ صلح نافذ ہو گیا۔ ناظرین، جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام معاہدہ صلح لکھوا کے فارغ ہو چکے تو فرمایا، اٹھو اور اپنے اپنے جانور قربان کرو، لیکن واللہ کوئی بھی نہ اٹھا، حتیٰ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات 3 مرتبہ دہرائی، مگر پھر بھی کوئی نہ اٹھا تو آپ ام سلمہ کے پاس گئے اور لوگوں کی اس پیش آمدہ طرز عمل کا ذکر کیا۔ ام سلمہ ام المومنین نے کہا، یا رسول اللہ، کیا آپ ایسا چاہتے ہیں؟ تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جائیے اور کسی سے کچھ کہے بغیر چپ چاپ اپنا جانور ذبح کر دیجیے اور اپنے حجام کو بلا کے سر منڈا لیجیے۔ اس کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام باہر تشریف لائے اور کسی سے کچھ کہے بغیر یہی کیا، یعنی اپنا ہدیہ کا جانور ذبح کیا اور حجام بلا کے سر منڈوا لیا۔ جب لوگوں نے دیکھا تو خود بھی اٹھ کر اپنے اپنے جانور ذبح کر دیے اور اس کے بعد باہم ایک دوسرے کا سر مونڈنے لگے۔ کیفیت یہ تھی کہ معلوم ہوتا تھا فرط غم کے سبب ایک دوسرے کو قتل کر دیں گے۔ اس موقع پر گائیں اور اونٹ 7 آدمیوں کی طرف سے ذبح کیے گئے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو جہل کا ایک اونٹ ذبح کیا جس کی ناک میں چاندی کا ایک حلقہ تھا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ مشرکین جل بھن کے رہ جائیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سر منڈانے والوں کے لیے 3 بار مغفرت کی دعا کی اور قینچی سے کاٹنے والوں کے لیے 1 بار۔ اسی سفر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت کعب بن عجرہ کے سلسلے میں یہ حکم بھی نازل فرمایا کہ جو شخص اذیت کے سبب اپنا سر حالت احرام میں منڈا لے وہ روزے یا صدقے یا ذبیحے کی شکل میں فدیہ دے۔ اس کے بعد کچھ مومنہ عورتیں آ گئیں۔ ان کے اولیاء نے مطالبہ کیا کہ حدیبیہ میں جو صلح مکمل ہو چکی ہے اس کی رو سے انہیں واپس کیا جائے، لیکن آپ نے یہ مطالبہ اسی دلیل کی بنا پہ مسترد کر دیا۔ اس دفعہ کے متعلق جو معاہدے میں لفظ لکھا گیا تھا وہ یہ تھا، اور یہ معاہدہ اس شرط پہ کیا جا رہا ہے کہ ہمارا جو آدمی آپ کے پاس جائے گا آپ اسے لازماً واپس کر دیں گے، خواہ وہ آپ ہی کے دین پر کیوں نہ ہو۔ لہٰذا عورتیں اس معاہدے میں سرے سے داخل ہی نہ تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں یہ آیت بھی نازل فرمائی، یعنی اہل ایمان جب تمہارے پاس مومنہ عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو ان کا امتحان لو، اللہ ان کے ایمان کو بہتر جانتا ہے، بس اگر انہیں مومنہ جانو تو کفار کی طرف نہ پلٹاؤ، نہ وہ کفار کے لیے حلال ہیں نہ کفار ان کے لیے حلال ہیں، البتہ ان کے کافر شوہروں نے جو ان کو مہر دیے تھے اسے واپس دے دو، پھر تم پر کوئی حرج نہیں کہ ان سے نکاح کر لو جبکہ انہیں ان کے مہر ادا کر دو، اور کافرہ عورتوں کو اپنے نکاح میں نہ رکھو۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد جب کوئی مومنہ عورت ہجرت کر کے آتی تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کی روشنی میں اس کا امتحان لیتے تھے۔ اے نبی، جب تمہارے پاس مومن عورتیں آئیں اور اس بات پر بیعت کریں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں گی، چوری نہ کریں گی، زنا نہ کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہ کریں گی، اپنے ہاتھ پاؤں کے درمیان سے کوئی بہتان گھڑ کر نہ لائیں گے اور کسی معروف بات میں تمہاری نافرمانی نہ کریں گے تو ان سے بیعت لے لو اور ان کے لیے اللہ سے دعائے مغفرت کرو، یقیناً اللہ غفور الرحیم ہے۔ چنانچہ جو عورتیں اس آیت میں ذکر کی ہوئی شرائط کی پابندی کا عہد کرتی آپ ان سے فرماتے کہ میں نے تم سے بیعت کر لی، پھر انہیں واپس نہ پلٹاتے۔ اس حکم کے مطابق مسلمانوں نے اپنی کافرہ بیویوں کو طلاق دی۔ اس وقت حضرت عمر کی زوجیت میں 2 عورتیں تھیں جو شرک پہ قائم تھیں، آپ نے ان دونوں کو طلاق دے دی، پھر ایک سے معاویہ نے شادی کی اور دوسری سے صفوان بن امیہ نے۔ ناظرین، یہ ہے صلح حدیبیہ۔ جو شخص اس کی دفعات کا ان کے پس منظر سمیت جائزہ لے گا اسے کوئی شبہ نہ رہے گا کہ یہ مسلمانوں کی فتح عظیم تھی، کیونکہ قریش نے اب تک مسلمانوں کا وجود تسلیم نہیں کیا تھا اور انہیں نیست و نابود کرنے کا تہیہ کیے بیٹھے تھے۔ انہیں انتظار تھا کہ ایک نہ ایک دن یہ قوم قوت دم توڑ دے گی۔ اس کے علاوہ قریش جزیرۃ العرب کے دینی پیشوا اور دنیاوی صدر نشین ہونے کی حیثیت سے اسلامی دعوت اور عام لوگوں کے درمیان پوری قوت کے ساتھ حائل رہنے کے لیے کوشاں رہتے تھے۔ اس پس منظر میں دیکھیے تو صلح کی جانب بحث جھک جانا ہی مسلمانوں کی قوت کا اعتراف اور اس بات کا اعلان تھا کہ اب قریش اس قوت کو کچلنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ پھر تیسری دفعہ کے پیچھے صاف طور پر نفسیاتی کار فرما نظر آتے ہیں کہ قریش کو دنیاوی صدر نشینی اور دینی پیشوائی کا جو منصب حاصل تھا اسے انہوں نے بالکل بھلا دیا تھا اور اب انہیں صرف اپنی پڑی تھی۔ ان کو اس سے کوئی سروکار نہ تھا کہ بقیہ لوگوں کا کیا بنتا ہے، یعنی اگر سارے کا سارا جزیرۃ العرب حلقہ بگوش اسلام ہو جائے تو قریش کو اس کی کوئی پرواہ نہیں اور وہ اس میں کسی طرح کی مداخلت نہ کریں گے۔ یا قریش کے عزائم اور مقدمے کے لحاظ سے یہ ان کی شکست فاش نہیں ہے اور مسلمانوں کے مقاصد کے لحاظ سے یہ فتح مبین نہیں ہے۔
آخر اہل اسلام اور اعداء اسلام کے درمیان جو خونریز جنگیں پیش آئی تھیں، ان کا منشا اور مقصد اس کے سوا کیا تھا کہ عقیدے اور دین کے بارے میں لوگوں کو مکمل آزادی اور خود مختاری حاصل ہو جائے، یعنی اپنی آزاد مرضی سے جو شخص چاہے مسلمان ہو اور جو چاہے کافر رہے، کوئی طاقت ان کی مرضی اور ارادے کے سامنے روڑا بن کے کھڑی نہ ہو۔ مسلمانوں کا یہ مقصد تو ہرگز نہ تھا کہ دشمن کے مال ضبط کیے جائیں، انہیں موت کے گھاٹ اتارا جائے اور انہیں زبردستی مسلمان بنایا جائے، یعنی مسلمانوں کا مقصود صرف وہی تھا جسے علامہ اقبال نے کیوں بیان کیا: شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صلح کے ذریعے مسلمانوں کا مذکورہ مقصد ہم اپنے تمام اجزاء اور لوازم سمیت حاصل ہو گیا، اور اس طرح حاصل ہوا کہ بسا اوقات جنگ میں فتح مبین سے ہمکنار ہونے کے باوجود حاصل نہ ہو پاتا۔ پھر اس آزادی کی وجہ سے مسلمانوں نے دعوت و تبلیغ کے میدان میں نہایت زبردست کامیابی حاصل کی۔ چنانچہ مسلمان افواج کی تعداد جو اس صلح سے پہلے 3000 سے زائد کبھی نہ ہو سکی تھی، وہ محض 2 سال کے اندر فتح مکہ کے موقع پہ 10,000 ہو گئی۔ دفعہ نمبر 6 بھی در حقیقت اسی فتح مبین کا ایک جزو ہے، کیونکہ جنگ کی ابتدا مسلمانوں نے نہیں بلکہ مشرکین نے کی تھی۔ اللہ کا ارشاد ہے، یعنی پہلی بار انہی لوگوں نے تم لوگوں سے ابتدا کی۔ جہاں تک مسلمانوں کی طلایہ گردیوں اور فوجی گشتوں کا تعلق ہے تو مسلمانوں کا مقصود ان سے صرف یہ تھا کہ قریش اپنے احمقانہ غرور میں اللہ کی راہ روکنے سے باز آ جائیں اور مساویانہ بنیاد پہ معاملات طے کریں، یعنی ہر فریق اپنی اپنی ڈگر پر گامزن رہنے کے لیے آزاد رہے۔ اب غور کیجیے، یہ 10 سالہ جنگ بند رکھنے کا معاہدہ آخر اس غرور اور اللہ کی راہ میں رکاوٹ سے باز آنے ہی کا تو عہد ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ جنگ کا آغاز کرنے والا کمزور اور بے دست و پا ہو کر اپنے مقصد میں ناکام ہو گیا۔ جہاں تک پہلی دفعہ کا تعلق ہے تو یہ بھی در حقیقت مسلمانوں کی ناکامی کے بجائے کامیابی کی علامت ہے، کیونکہ یہ دفعہ در حقیقت اس پابندی کے خاتمے کا اعلان ہے جسے قریش نے مسلمانوں پر مسجد حرام میں داخلے سے متعلق عائد کر رکھی تھی۔ البتہ اس دفعہ میں قریش کے لیے بھی تشفی کی اتنی سی بات تھی کہ وہ اسے 1 سال مسلمانوں کو روکنے میں کامیاب رہے، مگر ظاہر ہے کہ یہ وقتی اور بے حیثیت فائدہ تھا۔ اس کے بعد اس صلح کے سلسلے میں یہ پہلو بھی قابل غور ہے کہ قریش نے مسلمانوں کو یہ 3 رعایتیں دے کر صرف ایک رعایت حاصل کی تھی جو دفعہ 6 میں مذکور ہے، لیکن یہ رعایت حد درجے معمولی اور بے وقت تھی اور اس میں مسلمانوں کا کوئی نقصان نہ تھا، کیونکہ یہ معلوم تھا کہ جب تک مسلمان رہے گا اللہ، رسول اور مدینۃ الاسلام سے بھاگ نہیں سکتا۔ اس کے بھاگنے کی صرف ایک ہی صورت ہو سکتی ہے کہ وہ مرتد ہو جائے، خواہ ظاہراً خواہ در پردہ، اور ظاہر ہے کہ جب مرتد ہو جائے تو مسلمانوں کو اس کی ضرورت نہیں، بلکہ اسلامی معاشرے میں اس کی موجودگی سے کہیں بہتر ہے کہ وہ الگ ہو جائے، اور یہی وہ نقطہ ہے جس کی جانب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اس ارشاد میں اشارہ فرمایا تھا: جو ہمیں چھوڑ کر ان مشرکین کی طرف بھاگا اسے اللہ نے دور یا برباد کر دیا۔ باقی رہے مکے کے وہ باشندے جو مسلمان ہو چکے تھے یا مسلمان ہونے والے تھے تو ان کے لیے اگرچہ اس معاہدے کی روح سے مدینے میں پناہ گزین ہونے کی گنجائش نہ تھی، لیکن اللہ کی زمین بہرحال کشادہ تھی۔ کہ حبشہ کی زمین نے ایسے نازک وقت میں مسلمانوں کے لیے اپنی آغوش واضح نہ کر دی تھی، اور جب مدینے کے باشندے اسلام کا نام بھی نہ جانتے تھے، اسی طرح آج بھی زمین کا کوئی ٹکڑا مسلمانوں کے لیے اپنی آغوش کھول سکتا تھا، اور یہی بات تھی جس کی طرف رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اس ارشاد میں ارشاد فرمایا تھا: ان کا جو آدمی ہمارے پاس آئے گا اللہ اس کے لیے کشادگی اور نکلنے کی جگہ بنا دے گا۔ پھر اس قسم کے تحفظات سے اگرچہ نظر بظاہر قریش نے بجزت و وقار حاصل کیا تھا، مگر یہ در حقیقت قریش کی سخت نفسیاتی گھبراہٹ، پریشانی، اعصابی دباؤ اور شکستگی کی علامت ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انہیں اپنے بت پرست سماج کے بارے میں سخت خوف لاحق تھا اور محسوس کر رہے تھے کہ یہ ان کا سماجی گھروندہ ایک کھائی کے ایسے کھوکھلے اور اندر سے کٹے ہوئے کنارے پہ کھڑا ہے جو کسی بھی دم ٹوٹ کر گرنے والا ہے، لہٰذا اس کی حفاظت کے لیے اس طرح کے تحفظات حاصل کرنا ضروری ہے۔ دوسری طرف نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جس فراغ دلی کے ساتھ یہ شرائط منظور کی کہ قریش کے ہاں پناہ لینے والے کسی مسلمان کو واپس نہ طلب کریں گے، وہ اس بات کی دلیل ہے کہ اب تو آپ کو اپنے سماج کی ثابت قدمی اور پختگی پر پورا اعتماد تھا، اور اس قسم کی شرط آپ کے لیے قطعاً کسی اندیشے کا سبب بھی نہیں تھی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ واپس تشریف لا کر مطمئن ہو چکے تو ایک مسلمان جیسے مکے میں اذیتیں دی جا رہی تھی چھوٹ کے بھاگ آیا۔ ان کا نام ابو بصیر تھا، وہ قبلہ ثقیف سے تعلق رکھتے تھے اور قریش کے حلیف تھے۔ قریش نے ان کی واپسی کے لیے 2 آدمی بھیجے اور یہ کہلوایا کہ ہمارے گھر اور آپ کے درمیان میں جو عہد و پیمان ہے اس کی تعمیل کیجیے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بصیرہ کو ان دونوں کے حوالے کر دیا۔ یہ دونوں انہیں ہمراہ لے کے روانہ ہوئے اور ذوالحلیفہ پہنچ کے اترے اور کھجور کھانے لگے۔ ابو بصیر نے ایک شخص سے کہا: اے فلاں، اللہ کی قسم میں دیکھتا ہوں کہ تمہاری یہ تلوار بڑی عمدہ ہے۔
اس شخص نے اسے نیام سے نکال کر کہا، ہاں ہاں واللہ کہ بہت عمدہ ہے، میں نے اس کا بہرحال تجربہ کیا ہے۔ ابو بصیرہ نے کہا، ذرا مجھے دکھلاؤ میں بھی دیکھوں۔ اس شخص نے ابو بصیر کو تلوار دے دی اور ابو بصیر نے تلوار لیتے ہی اسے مار کر ڈھیر کر دیا۔ دوسرا شخص بھاگ کے مدینے آیا اور دوڑتا ہوا مسجد نبوی میں گھس گیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے دیکھ کے فرمایا، اس نے خطرہ دیکھا ہے۔ وہ شخص نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچ کے بولا۔ اتنے میں ابو بصیر آ گئے اور بولے، یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کا عہد پورا کر دیا، آپ نے مجھے ان کی طرف پلٹا دیا، پھر اللہ نے مجھے اس سے نجات دی۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس کی ماں کی بربادی ہو، اسے کوئی ساتھی مل جائے تو یہ تو جنگ کی آگ بھڑکا دے گا۔ یہ بات سن کر ابو بصیر سمجھ گئے کہ اب انہیں پھر کافروں کے حوالے کیا جائے گا، اس لیے وہ مدینے سے نکل کر ساحل سمندر پہ آ گئے۔ ادھر ابو جندل بن سہیل بھی چھوٹ بھاگے اور ابو بصیر سے آ ملے۔ اب قریش کا وہ آدمی جو بھی اسلام لا کر بھاگتا وہ ابو بصیر سے آ ملتا، یہاں تک کہ ان کی ایک جماعت اکٹھی ہو گئی۔ اس کے بعد ان لوگوں کو ملک شام آنے جانے والے کسی بھی قریشی قافلے کا پتہ چلتا تو وہ اس سے ضرور چھیڑ چھاڑ کرتے اور قافلہ کرنے والوں کو مار مار کر ان کا مال لوٹ لیتے۔ قریش نے تنگ آ کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ اور قرابت کا واسطہ دیتے ہوئے یہ پیغام دیا کہ آپ انہیں اپنے پاس بلا لیں اور اب جو بھی آپ کے پاس جائے گا مامون رہے گا۔ اس کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں بلوا لیا اور وہ مدینے آ گئے۔ اس معاہدہ صلح کے بعد 7 ہجری کے اوائل میں حضرت عمرو بن عاص، خالد بن ولید اور عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے۔ جب یہ لوگ خدمت نبوی میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا، مکے نے اپنے جگر گوشوں کو ہمارے حوالے کر دیا ہے۔ صلح حدیبیہ در حقیقت اسلام اور مسلمانوں کی زندگی میں ایک نئی تبدیلی کا آغاز تھا، کیونکہ اسلام کی عداوت و دشمنی میں قریش سب سے زیادہ مضبوط اور دھرم اور لڑاکا قوم کی حیثیت رکھتے تھے۔ اسی لیے جب وہ جنگ کے میدان میں پسپا ہو کر امن و سلامتی کی طرف آ گئے تو احزاب کے 3 بازوؤں قریش، غطفان اور یہود میں سب سے مضبوط بازو ٹوٹ گیا، اور چونکہ قریشی پورے جزیرۃ العرب میں بت پرستی کے نمائندے اور سربراہ تھے، اس لیے میدان جنگ سے ان کے ہٹتے ہی بت پرستوں کے جذبات سرد پڑ گئے اور دشمنانہ روش میں بڑی حد تک تبدیلی آ گئی۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس صلح کے بعد غطفان کی طرف سے بھی کسی بڑی تکدو اور شور و شر کا مظاہرہ نہیں ہوا، بلکہ انہوں نے جو کچھ بھی کیا وہ تو یہود کے بھڑکانے پر ہے۔ جہاں تک یہود کا تعلق ہے تو وہ یثرب سے جلا وطنی کے بعد خیبر کو اپنی دسیسہ کاریوں اور سازشوں کا اڈا بنا چکے تھے۔ وہاں ان کے شیطان انڈے بچے دے رہے تھے اور فتنے کی آگ بھڑکانے میں مصروف تھے۔ وہ مدینے کے گرد پیش آیا ہندوؤں کو بھڑکاتے رہتے تھے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور مسلمانوں کی خاتمے یا کم از کم انہیں بڑے پیمانے پر رک جانے کی تدبیریں سوچتے رہتے تھے۔ اسی لیے صلح حدیبیہ کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلا اور فیصلہ کن راست اقدام اسی مرکز شر و فساد کے خلاف رکھا۔ بہرحال امن کے اس مرحلے پر جو صلح حدیبیہ کے بعد شروع ہوا تھا، مسلمانوں کو اسلامی دعوت پھیلانے اور تبلیغ کرنے کا اہم موقع ہاتھ آ گیا تھا۔ اس لیے اس میدان میں ان کی سرگرمیاں تیز تر ہو گئیں جو جنگی سرگرمیوں پہ غالب رہیں۔ لہذا مناسب ہوگا کہ اس دور کی 2 قسمیں جن میں تبدیلیاں کر دی جائے جو جنگی سرگرمیوں پہ غالب رہیں۔ لہذا مناسب ہوگا کہ اس دور کی 2 قسمیں کر دی جائیں، تبلیغی سرگرمیاں اور بادشاہوں اور سربراہوں کے نام خطوط جنگی سرگرمیاں۔ پہلے بیجا نہ ہوگا کہ اس مرحلے کی جنگی سرگرمیاں پیش کرنے سے پہلے بادشاہوں اور سربراہوں کے نام خطوط کی تفصیلات پیش کی، کیونکہ طبعی طور پر اسلامی ایک دعوت مقدم ہے، بلکہ یہی وہ اصل مقصد ہے جس کے لیے مسلمانوں نے طرح طرح کی مشکلات و مصائب، جنگ اور فتنے، ہنگامے اور اضطراب برداشت کیے تھے۔ ناظرین، حدیبیہ کا صلح نامہ طے ہونے کے بعد جب لکھا جا رہا تھا تو اس وقت بھی بڑا دلچسپ بحث و مباحثہ ہوا اور بڑی رد و کد ہوتی رہی۔ زبانی طور پر شرائط طے ہو جانے کے بعد جب معاہدہ تحریری شکل میں کاغذ پر منتقل کرنے کا مرحلہ آیا تو سب سے پہلے یہ سوال پیدا ہوا کہ کون لکھے۔ یہ کوئی اہم بات نہ تھی، البتہ سہیل بن عمرو نے کہا کہ اس معاہدے کو علی بن ابی طالب لکھے یا عثمان بن عفان۔ یہ دونوں صحابہ لکھنے پڑھنے میں مہارت رکھتے تھے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو معاہدہ لکھنے کا حکم دیا۔ انہوں نے معاہدے کے آغاز پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تو سہیل بن عمرو نے رحمان کے لفظ پہ اعتراض کیا۔ قریش کے لوگ اللہ کے صفاتی نام رحمان کو نہ جانتے تھے نہ مانتے تھے۔ قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے، ان لوگوں سے جب کہا جاتا ہے کہ اس رحمان کو سجدہ کرو تو کہتے ہیں کہ رحمان کیا ہوتا ہے؟ کیا بس جسے تو کہتے اسی کو ہم سجدہ کرتے پھریں؟ یہ دعوت ان کی نفرت میں الٹا اور اضافہ کر دیتی ہے۔ مسلمانوں کو سہیل کے اس اعتراض پہ بڑا تعجب ہوا اور غصہ بھی آیا، مگر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سہیل سے پوچھا کہ کیا لکھا جائے تو اس نے کہا بسم اللہ اللہم، اے اللہ تیرے نام سے ہم آغاز کر رہے ہیں، لکھے۔ چنانچہ یہی الفاظ لکھے گئے۔ اسی طرح جب یہ لکھا گیا کہ یہ معاہدہ محمد رسول اللہ اور قریش کے درمیان طے پایا ہے
تو سہیل بن عمرو نے اعتراض کیا کہ ہم تو ان کو رسول اللہ نہیں مانتے۔ اصولی طور پر اس کی بات درست تھی، کیونکہ اگر وہ نبی کریم علیہ السلام کو رسول اللہ مان لیتے تو جھگڑا کاہے کو ہوتا، لیکن حضرت علی نے گوارا نہ کیا کہ اس لفظ کو مٹائیں، لہٰذا نبی کریم علیہ السلام نے خود اپنے ہاتھ سے مٹا دیا۔ اس کے بعد پوری دستاویز لکھی گئی۔ پھر جب صلح مکمل ہو چکی تو بنو خزاعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد و پیمان میں داخل ہو گئے۔ یہ لوگ در حقیقت عبد المطلب کے زمانے ہی سے بنو ہاشم کے حلیف تھے، جیسا کہ آغاز کتاب میں گزر چکا ہے، اس لیے اس عہد و پیمان میں داخلہ در حقیقت اسی قدیم حلف کی تاکید اور پختگی تھی۔ دوسری طرف بنو بکر قریش کے عہد و پیمان میں داخل ہو گئے۔ نوشتہ صلح ابھی لکھا ہی جا رہا تھا کہ سہیل کے بیٹے ابو جندل اپنی بیڑیاں گھسیٹتے یہاں پہنچے۔ وہ زیر مکہ سے نکل کے آئے تھے، انہوں نے یہاں پہنچ کر اپنے آپ کو مسلمانوں کے درمیان ڈال دیا۔ سہیل نے کہا، یہ پہلا شخص ہے جس کے متعلق میں آپ سے معاملہ کرتا ہوں کہ آپ اسے واپس کر دیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، ابھی تو ہم نے نوشتہ مکمل نہیں کیا ہے۔ اس نے کہا، تب میں آپ سے کسی بات پر صلح کا کوئی معاملہ ہی نہ کروں گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اچھا تو تم اس کو میری خاطر چھوڑ دو۔ اس نے کہا، میں آپ کی خاطر بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ آپ نے فرمایا، نہیں اتنا تو کر ہی دو۔ اس نے کہا، نہیں میں نہیں کر سکتا۔ پھر سہیل نے ابو جندل کے چہرے پہ چانٹا رسید کیا اور مشرکین کی طرف واپس کرنے کے لیے ان کے کرتے کا گلا پکڑ کے گھسیٹا۔ ابو جندل زور زور سے چیخ کے کہنے لگا، مسلمانوں، کیا میں مشرکین کی طرف واپس کیا جاؤں گا کہ وہ مجھے میرے دین کے متعلق فتنے میں ڈالیں؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، ابو جندل صبر کرو اور اسے باعث ثواب سمجھو۔ اللہ تمہارے لیے اور تمہارے ساتھ جو دوسرے کمزور مسلمان ہیں ان سب کے لیے کشادگی اور پناہ کی جگہ بنائے گا۔ ہم نے قریش سے صلح کر لی ہے اور ہم نے ان کو اور انہوں نے ہم کو اس پر اللہ کا عہد دے رکھا ہے، اس لیے ہم بدعہدی نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ اچھل کر ابو جندل کے پاس پہنچے۔ وہ ان کے پہلو میں چلتے جا رہے تھے اور کہتے جا رہے تھے، ابو جندل صبر کرو، یہ لوگ مشرک ہیں، ان کا خون تو بس کتے کا خون ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی تلوار کا دستہ بھی ان کے قریب کرتے جا رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ مجھے امید تھی کہ وہ تلوار لے کر اپنے باپ سہیل کو اڑا دیں گے، لیکن انہوں نے اپنے باپ کے بارے میں بخل سے کام لیا اور معاہدہ صلح نافذ ہو گیا۔ ناظرین، جب نبی کریم علیہ السلام معاہدہ صلح لکھوا کے فارغ ہو چکے تو فرمایا، اٹھو اور اپنے اپنے جانور قربان کرو، لیکن واللہ کوئی بھی نہ اٹھا، حتیٰ کہ نبی کریم علیہ السلام نے یہ بات 3 مرتبہ دہرائی، مگر پھر بھی کوئی نہ اٹھا تو آپ ام سلمہ کے پاس گئے اور لوگوں کے اس پیش آمدہ طرز عمل کا ذکر کیا۔ ام سلمہ ام المومنین نے کہا، یا رسول اللہ، کیا آپ ایسا چاہتے ہیں؟ تو پھر آپ علیہ السلام تشریف لے جائیے اور کسی سے کچھ کہے بغیر چپ چاپ اپنا جانور ذبح کر دیجیے اور اپنے حجام کو بلا کے سر منڈا لیجیے۔ اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام باہر تشریف لائے اور کسی سے کچھ کہے بغیر یہی کیا، یعنی اپنا ہدیہ کا جانور ذبح کیا اور حجام بلا کے سر منڈوا لیا۔ جب لوگوں نے دیکھا تو خود بھی اٹھ کر اپنے اپنے جانور ذبح کر دیے اور اس کے بعد باہم ایک دوسرے کا سر مونڈنے لگے۔ کیفیت یہ تھی کہ معلوم ہوتا تھا فرط غم کے سبب ایک دوسرے کو قتل کر دیں گے۔ اس موقع پر گائیں اور اونٹ 7 آدمیوں کی طرف سے ذبح کیے گئے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ابو جہل کا ایک اونٹ ذبح کیا جس کی ناک میں چاندی کا ایک حلقہ تھا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ مشرکین جل بھن کے رہ جائیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے سر منڈانے والوں کے لیے 3 بار مغفرت کی دعا کی اور قینچی سے کاٹنے والوں کے لیے 1 بار۔ اسی سفر میں اللہ تعالی نے حضرت کعب بن عجرہ کے سلسلے میں یہ حکم بھی نازل فرمایا کہ جو شخص اذیت کے سبب اپنا سر حالت احرام میں منڈا لے وہ روزے یا صدقے یا ذبیحے کی شکل میں فدیہ دے۔ اس کے بعد کچھ مومنہ عورتیں آ گئیں۔ ان کے اولیاء نے مطالبہ کیا کہ حدیبیہ میں جو صلح مکمل ہو چکی ہے اس کی رو سے انہیں واپس کیا جائے، لیکن آپ نے یہ مطالبہ اسی دلیل کی بنا پہ مسترد کر دیا۔ اس دفعہ کے متعلق جو معاہدے میں لفظ لکھا گیا تھا وہ یہ تھا، اور یہ معاہدہ اس شرط پہ کیا جا رہا ہے کہ ہمارا جو آدمی آپ کے پاس جائے گا آپ اسے لازماً واپس کر دیں گے، خواہ وہ آپ ہی کے دین پر کیوں نہ ہو۔ لہٰذا عورتیں اس معاہدے میں سرے سے داخل ہی نہ تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں یہ آیت بھی نازل فرمائی، یعنی اہل ایمان جب تمہارے پاس مومنہ عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو ان کا امتحان لو، اللہ ان کے ایمان کو بہتر جانتا ہے، بس اگر انہیں مومنہ جانو تو کفار کی طرف نہ پلٹاؤ، نہ وہ کفار کے لیے حلال ہیں نہ کفار ان کے لیے حلال ہیں، البتہ ان کے کافر شوہروں نے جو ان کو مہر دیے تھے اسے واپس دے دو، پھر تم پر کوئی حرج نہیں کہ ان سے نکاح کر لو جبکہ انہیں ان کے مہر ادا کر دو، اور کافرہ عورتوں کو اپنے نکاح میں نہ رکھو۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد جب کوئی مومنہ عورت ہجرت کر کے آتی تو نبی کریم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کی روشنی میں اس کا امتحان لیتے تھے۔ اے نبی، جب تمہارے پاس مومن عورتیں آئیں اور اس بات پر بیعت کریں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں گی، چوری نہ کریں گی،
زنا نہ کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہ کریں گی، اپنے ہاتھ پاؤں کے درمیان سے کوئی بہتان گھڑ کر نہ لائیں گے، اور کسی معروف بات میں تمہاری نافرمانی نہ کریں گے تو ان سے بیعت لے لو اور ان کے لیے اللہ سے دعائے مغفرت کرو، یقیناً اللہ غفور الرحیم ہے۔ چنانچہ جو عورتیں اس آیت میں ذکر کی ہوئی شرائط کی پابندی کا عہد کرتی، آپ ان سے فرماتے کہ میں نے تم سے بیعت کر لی، پھر انہیں واپس نہ پلٹاتے۔ اس حکم کے مطابق مسلمانوں نے اپنی کافرہ بیویوں کو طلاق دی۔ اس وقت حضرت عمر کی زوجیت میں 2 عورتیں تھیں جو شرک پر قائم تھیں۔ آپ نے ان دونوں کو طلاق دے دی، پھر ایک سے معاویہ نے شادی کی اور دوسری سے صفوان بن امیہ نے۔ ناظرین، یہ ہے صلح حدیبیہ۔ جو شخص اس کی دفعات کا ان کی پس منظر سمیت جائزہ لے گا، اسے کوئی شبہ نہ رہے گا کہ یہ مسلمانوں کی فتح عظیم تھی، کیونکہ قریش نے اب تک مسلمانوں کا وجود تسلیم نہیں کیا تھا اور انہیں نیز کو نابود کرنے کا تہیہ کیے بیٹھے تھے۔ انہیں انتظار تھا کہ ایک نہ ایک دن یہ قوم قوت دم توڑ دے گی۔ اس کے علاوہ قریش جزیرہ العرب کے دینی پیشوا اور دنیاوی صدر نشین ہونے کی حیثیت سے اسلامی دعوت اور عام لوگوں کے درمیان پوری قوت کے ساتھ حائل رہنے کے لیے کوشاں رہتے تھے۔ اس پس منظر میں دیکھیے تو صلح کی جانب محض جھک جانا ہی مسلمانوں کی قوت کا اعتراف اور اس بات کا اعلان تھا کہ اب قریش اس قوت کو کچلنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ پھر تیسری دفعہ کے پیچھے صاف طور پر نفسیاتی کار فرما نظر آتے ہیں کہ قریش کو دنیاوی صدر نشینی اور دینی پیشوائی کا جو منصب حاصل تھا اسے انہوں نے بالکل بھلا دیا تھا اور اب انہیں صرف اپنی پڑی تھی۔ ان کو اس سے کوئی سروکار نہ تھا کہ بقیہ لوگوں کا کیا بنتا ہے، یعنی اگر سارے کا سارا جزیرہ العرب حلقہ بگوش اسلام ہو جائے تو قریش کو اس کی کوئی پرواہ نہیں اور وہ اس میں کسی طرح کی مداخلت نہ کریں گے۔ یا قریش کے عزائم اور مقدمے کے لحاظ سے یہ ان کی شکست فاش نہیں ہے اور مسلمانوں کے مقاصد کے لحاظ سے یہ فتح مبین نہیں ہے۔ آخر اہل اسلام اور اعداء اسلام کے درمیان جو خونریز جنگیں پیش آئی تھیں، ان کا منشا اور مقصد اس کے سوا کیا تھا کہ عقیدے اور دین کے بارے میں لوگوں کو مکمل آزادی اور خود مختاری حاصل ہو جائے، یعنی اپنی آزاد مرضی سے جو شخص چاہے مسلمان ہو اور جو چاہے کافر رہے، کوئی طاقت ان کی مرضی اور ارادے کے سامنے روڑا بن کے کھڑی نہ ہو۔ مسلمانوں کا یہ مقصد تو ہرگز نہ تھا کہ دشمن کے مال ضبط کیے جائیں، انہیں موت کے گھاٹ اتارا جائے اور انہیں زبردستی مسلمان بنایا جائے، یعنی مسلمانوں کا مقصود صرف وہی تھا جسے علامہ اقبال نے کیوں بیان کیا: شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صلح کے ذریعے مسلمانوں کا مذکورہ مقصد ہم اپنے تمام اجزاء اور لوازم سمیت حاصل ہو گیا، اور اس طرح حاصل ہوا کہ بسا اوقات جنگ میں فتح مبین سے ہمکنار ہونے کے باوجود حاصل نہ ہو پاتا۔ پھر اس آزادی کی وجہ سے مسلمانوں نے دعوت و تبلیغ کے میدان میں نہایت زبردست کامیابی حاصل کی۔ چنانچہ مسلمان افواج کی تعداد جو اس صلح سے پہلے 3000 سے زائد کبھی نہ ہو سکی تھی، وہ محض 2 سال کے اندر فتح مکہ کے موقع پہ 10,000 ہو گئی۔ دفعہ نمبر 6 بھی در حقیقت اسی فتح مبین کا ایک جزو ہے، کیونکہ جنگ کی ابتدا مسلمانوں نے نہیں بلکہ مشرکین نے کی تھی۔ اللہ کا ارشاد ہے، یعنی پہلی بار انہی لوگوں نے تم لوگوں سے ابتدا کی۔ جہاں تک مسلمانوں کی طلایہ گردیوں اور فوجی گشتوں کا تعلق ہے تو مسلمانوں کا مقصود ان سے صرف یہ تھا کہ قریش اپنے احمقانہ غرور میں اللہ کی راہ روکنے سے باز آ جائیں اور مساویانہ بنیاد پہ معاملات طے کریں، یعنی ہر فریق اپنی اپنی ڈگر پر گامزن رہنے کے لیے آزاد رہے۔ اب غور کیجیے، یہ 10 سالہ جنگ بند رکھنے کا معاہدہ آخر اس غرور اور اللہ کی راہ میں رکاوٹ سے باز آنے ہی کا تو عہد ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ جنگ کا آغاز کرنے والا کمزور اور بے دست و پا ہو کر اپنے مقصد میں ناکام ہو گیا۔ جہاں تک پہلی دفعہ کا تعلق ہے تو یہ بھی در حقیقت مسلمانوں کی ناکامی کے بجائے کامیابی کی علامت ہے، کیونکہ یہ دفعہ در حقیقت اس پابندی کے خاتمے کا اعلان ہے جسے قریش نے مسلمانوں پر مسجد حرام میں داخلے سے متعلق قائد کر رکھی تھی۔ البتہ اس دفعہ میں قریش کے لیے بھی تشفی کی اتنی سی بات تھی کہ وہ اسے 1 سال مسلمانوں کو روکنے میں کامیاب رہے، مگر ظاہر ہے کہ یہ وقتی اور بے حیثیت فائدہ تھا۔ اس کے بعد اس صلح کے سلسلے میں یہ پہلو بھی قابل غور ہے کہ قریش نے مسلمانوں کو یہ 3 رعایتیں دے کر صرف ایک رعایت حاصل کی تھی جو دفعہ 6 میں مذکور ہے، لیکن یہ رعایت حد درجے معمولی اور بے وقت تھی اور اس میں مسلمانوں کا کوئی نقصان نہ تھا، کیونکہ یہ معلوم تھا کہ جب تک مسلمان رہے گا اللہ، رسول اور مدینۃ الاسلام سے بھاگ نہیں سکتا۔ اس کے بھاگنے کی صرف ایک ہی صورت ہو سکتی ہے کہ وہ مرتد ہو جائے، خواہ ظاہراً خواہ در پردہ، اور ظاہر ہے کہ جب مرتد ہو جائے تو مسلمانوں کو اس کی ضرورت نہیں، بلکہ اسلامی معاشرے میں اس کی موجودگی سے کہیں بہتر ہے کہ وہ الگ ہو جائے، اور یہی وہ نقطہ ہے جس کی جانب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اس ارشاد میں اشارہ فرمایا تھا: جو ہمیں چھوڑ کر ان مشرکین کی طرف بھاگا اسے اللہ نے دوبارہ یا برباد کر دیا۔ سورہ فتح میں نہ صرف نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت پر اللہ نے شہادت دی ہے، بلکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جانثار صحابہ کی بھی تعریف و تائید کی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین
वाकई सीरत रसूल का अक्स थे। हमारे लिए भी वही रोशनी के मीनार है। आज हम फतेह मुबीन के मुतबन्नी तो हैं, मगर ना वो ईमान व इक़ान है, ना वो इखलास व इताअत जो सहाबा की पहचान थी। फिर तमन्ना कैसे पूरी हो? अल्लाह हमें सहाबा कराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की रोशन जिंदगियों को अपनाने की तौफीक बख्शे। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के बटन को प्रेस करें। सब्सक्राइब के साथ साथ वीडियो को लाइक करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुँचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन।